چلو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے ہمارے ائمہ اربعہ میں سے ایک امام احمد بن حنبل، ان کے ساتھ جو ظلم اور تشدد کیا گیا صفر اور مظفر کے مہینے کے اندر کیا گیا۔ آپ اتنے کامل یقین والے، اتنے توحید پرست تھے، آپ سے کسی نے توحید پر دلیل مانگی کہ توحید کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک بند کمرہ ہو جو اوپر سے سفید ہو اور اندر سے پیلا ہو، اور اس سے ایک جاندار پیدا ہو اور پھر وہ چلنے لگ جائے، تو آپ پھر کیا کہیں گے؟ لوگ حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ مثال ایک مرغی کے انڈے کی مثال دے رہا ہوں، جو اللہ سفید اوپر سے اس کمرہ اور اندر سے پیلا پانی اور پیلا رنگ، اس سے ایک جاندار پیدا ہوا، وہ چلنے لگ گیا ہیں، وہ کھانے پینے لگ گیا، اور اس کے اندر داخلے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے یا نہیں؟ اور یہ دلیل انہوں نے مانگی جو اللہ جل شانہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے منکر تھے۔ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے ان سے جو ہے توحید پر دلیل مانگی، تو فرماتے ہیں کہ شہتوت کا پتہ لیں، اگر وہی شہد کی مکھی کھائے تو میٹھا شہد بنائے گی، اگر بکری کھائے تو مینگنیاں دے گی، اور اگر گائے کھائے تو گوبر دے گی۔ کیا یہ سب کچھ کرنے والا، یہ سب کچھ چلانے والا اللہ جل شانہ کی ذات نہیں ہے؟ تو اور کیا ہے؟ اتنے کامل ایمان والے، کامل یقین والے، اور توحید پر کبھی یقین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے 3 بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکر لی، واسق سے، محتسم سے اور مامون سے، اور فرماتے ہیں کہ ٹکر لی اور سینہ تان کر ٹکر لی۔ اور جو آخری دور تھا، آخری دور کے اندر جب یہ مسئلہ اٹھا، کئی لوگوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ اس زمانے کے امام تھے، لوگوں نے جو ہے پکڑا اور پکڑ کر ان کو جو ہے بند کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ ان کو مارا جاتا، پیٹا جاتا۔ تو یہ وہاں بغداد کے ایک بہت بڑے چور کو دعائیں دیا کرتے تھے، کہتے تھے رحم اللہ ابو الحیثم، غفر اللہ ابو الحیثم، اے اللہ ابو الحیثم کی مغفرت فرما۔ ان کے بیٹے صالح نے یہ بات سنی اور وہ کہنے لگا ابا جان، بیٹا میں ہوں، اور یہ ابو الحیثم کون ہے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ ابو الحیثم بغداد کا بہت بڑا ڈکیت تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، چور تھا۔ جب مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے، اس نے میرے کان میں آ کر کہا تھا کہ حضرت میں بہت بڑا ڈکیت ہوں، بہت بڑا چور ہوں، لیکن آج تک مجھے رات دن کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن میں نے اپنی چوری کبھی نہیں مانی۔ لیکن آپ تو حق پر ڈٹنے والے ہیں، آپ تو دینی متین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ تو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اگر کمزور پڑ گئے تو یاد رکھیں پوری امت کمزور پڑ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بغداد کے چور ابو الحیثم کی یہ بات مجھے استقامت دے گئی، مجھے مضبوط کر گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے بہترین ائمہ میں سے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ بھی کمال درجے کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔